عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ عدت کا مطلب لغوی ہے اعداد یا شمار، کوانٹٹی، ٹھیک ہے، کسی چیز کو گنا جانا۔ چونکہ یہ تعداد سے نکلا ہے، عدد سے نکلا ہے، اس لیے اس لفظ کو عدت کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع کے اندر عدت سے مراد وہ خاص مدت ہے کہ جو طلاق دینے کے بعد یا مرد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیوی کے اوپر ایسا ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جس میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس ایک مخصوص ٹائم کے اندر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس کو شرعی اصطلاح کے اندر عدت کہا جاتا ہے۔ اب عدت کی جو 5 اقسام میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اقسام بن سکتی ہیں، لیکن عدت کی جو اقسام ہیں ان کا تعلق عورت کی طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کی طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسی عورت کی طبیعت ہوگی ویسا اسی اعتبار سے عورت کے اوپر عدت کا حکم جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر نمبر 1، ایسی عورت کہ جس کا شوہر وفات پا جائے، ٹھیک ہے، ایسی عورت کہ جس کا شوہر وفات پا جائے۔ اب وہ عورت، اب اس کی آگے 2 قسمیں بن سکتی ہیں کہ وہ عورت وہ ہے کہ جس کو حیض آتا ہے، جس کو ڈیٹ آتی ہے، جس کے اوپر ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، خون آتا ہے اسے، اور 10 کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن وہ عورت 1 مہینے کے اندر ناپاک رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عورت ہو، ایسی عورت، اور اس کا شوہر جو ہے وہ وفات پا چکا ہو۔ یا پھر ایسی عورت کہ جس کی عمر بڑی تھوڑی ہے، کہ ابھی اس کو بلوغت کے ایام کو نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، نکاح اس کا ہوا تھا اور بلوغت کے ایام کو وہ نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ یہ تو آج کل پاکستانی قانون ہے کہ 18 سال یا 16 سال سے کم عمر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے اندر ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ شریعت کے اندر بالغہ عورت ہو یا نابالغہ ہو، دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بالغہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے اور نابالغہ عورت اپنے باپ یا اپنے بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، شرط صرف اتنی سی ہے۔ اچھا، عورت اتنی چھوٹی ہے کہ جس کو ابھی ماہواری کا خون نہیں آتا، یا ایسی عورت ہے کہ عمر میں اتنی زیادہ بڑی ہو چکی ہے، 50 سال، 40 سال، 60 سال کی عمر کو وہ پہنچ چکی ہے کہ اب اس کو بھی ڈیٹ نہیں آتی، یا یہ احتمال بالکل ختم ہو چکا ہے کہ یہ عورت اب بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ ایسی عورتیں ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک عورت اور اس کا شوہر بھی فوت ہو چکا ہو، ایسی عورت کی عدت ہے 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ 4 مہینے اور 10 دن وہ عورت بالکل کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، اور ہر وہ رشتہ، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا غلط ہوتا ہے، ہر وہ رشتہ کہ جس رشتے کے ساتھ نکاح جائز ہے، جو رشتہ نکاح کے لیے حرام نہیں ہے، ہر اس رشتے کے سامنے جانا ان مخصوص ایام میں اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ویسے جائز تو بقیہ ایام کے اندر بھی نہیں ہے نا، غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھنا یا غیر محرم کے سامنے ہونا، لیکن ان دنوں کے اندر خاص طور پہ وہ عورت جو ہے کسی اس ایسے مرد کے سامنے نہیں جائے گی کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہو سکتا ہے، یہ نکاح کرنا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عورت بناؤ سنگار بھی نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، زیور نہیں پہنے گی اور خوشبو وغیرہ نہیں لگائے گی۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ نفاست کے اعتبار سے کپڑے اپنے بدل سکتی ہے، غسل کر سکتی ہے، لیکن بالوں کو مہندی لگانا، میک اپ کرنا، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، یہ اس عورت کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے ان مخصوص ایام کے اندر۔ تو جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اور اس عورت کا پیٹ بھی خالی ہو، یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، تو ایسی عورت کے لیے 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت کہ جس کا شوہر وفات پا جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، وہ عورت پریگننٹ ہے، پریگننسی ہے، بچہ اس کے پیٹ میں اور اس کا شوہر وفات پا چکا ہے، اب اس عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن نہیں ہے، ایسی عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی کہ جیسے ہی وہ بچے کو پیدا کر دے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ 1 منٹ کے اندر پیدا کر لے یا 9 مہینوں کے اندر، جتنی دیر تک اس کی کوکھ، اس کا پیٹ خالی نہیں ہوگا، اتنی دیر تک وہ عورت عدت کے حکم کے اندر رہے گی۔ جیسے ہی وہ اپنے بچے کو پیدا کر لے گی، اس کا شوہر وفات پا چکا تھا، وضع حمل ہو گیا، پیٹ اس کا خالی ہو گیا، بچے کو جنم دے لیا، اب اس عورت کی عدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب آگے وہ جس مرد سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو۔ اچھا جی، نمبر 3،
ایسی عورت کے جس کے ساتھ اس کے شوہر نے جماع نہیں کیا، غیر متوع، شروع میں نے ذکر کیا تھا نا، غیر متوع جس کے ساتھ وطی نہیں کی گئی، ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کا نکاح ختم ہوا وہ اگلے لمحے جس مرد سے چاہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 4، ایسی عورت کے جس کو خون آتا ہے، حیض آتا ہے، پیٹ اس کا خالی ہے، حمل نہیں ہے، خون آتا ہے، لیکن اس کا شوہر بھی فوت نہیں ہوا بلکہ اس نے طلاق دی ہے، اب ایسی عورت کے لیے عدت والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض وہ عورت اپنے آپ کو عدت کے اندر رکھے گی۔ جس کو حیض آتا ہے اس کے 3 حیض، اور جس کو حیض نہیں آتا وہ چھوٹی عمر کی ہے یا بہت بڑی عمر کی ہے، اس کو عائشہ کہتے ہیں، ایسی خاتون کو سن ایاس کو پہنچی ہوئی کہ جس کو خون نہیں آتا اور جو اب بچے کو پیدا نہیں کر سکتی، ایسی عورت کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ کہ جس کا شوہر طلاق دے، فوت شدہ نہیں، فوت شدہ کے لیے 4 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن جس کے شوہر نے طلاق دی اس کے لیے، جس عورت کو حیض آتا ہے، اس کی طبیعت حیض والی ہے، اس کے لیے 3 حیض اس کی عدت ہے، اور جس کو حیض اور خون نہیں آتا ماہواری کا، اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ نمبر 5، ایسی عورت کے جس کو حیض نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، وہ میں نے خیر اسی صورت کے اندر، چوتھی صورت کے اندر اس کو جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ تو یہ جناب عدت کی صورتیں، عدت کے احکام اور عدت کی مدت کے صادر ہونے کے یہ واقعات ہیں، اس اعتبار سے جو ہے عدت کے احکام کو لازمی طور پر سمجھا جائے گا۔ اب آخری بات حلالہ، جس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے، حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور وہ کون سی صورت ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہوئی ہے حلالہ کی؟ وہ کون سی صورت ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہوئی ہے؟ اچھا، اس میں نا ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسائل میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اس کے لیے ایک فقہ کہتی ہے کہ جی اس کی 1 طلاق شمار ہوگی، یعنی کہ ایک فقہ نہیں، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، فقہ تو چاروں فقہ اس بات کے اوپر قائم ہے اور ان کا اجماع ہے کہ 3 طلاقوں کا حکم 3 ہی ہے اور وہ مغلظہ ہی ہے، لیکن ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب 1 طلاق ہوتی ہے، دوسرے مولوی صاحب کہتے ہیں جناب 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تھیم ہے اور بہت بڑی وجہ ہے۔ اس وجہ کو میں انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کروں گا، اور صرف طلاق کے اندر نہیں، نماز کے مسائل میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں، ایک بندہ رفع یدین کو جائز قرار دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ جناب ٹخنے جو ہے وہ ننگے کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک ٹخنے جو ہے وہ ننگے کر کے نماز نہیں پڑھتا، ایک ہاتھ یہاں پہ باندھتا ہے، ایک ہاتھ زیر ناف باندھتا ہے، اختلاف ہے نا، اس کو اختلاف ہی تو کہتے ہیں۔ یہ اختلاف کے وقوع کی جو ہے کچھ توجیحات ہیں کہ یہ اختلافات کیوں پائے گئے۔ یہی صورت یہاں پر بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حلالہ جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حلالہ جو ہے وہ لعنت کا سبب ہے۔ اب یہاں پر بھی اختلاف ہے، اس اختلاف کو جو ہے یہ وجوہات ہم بعد میں اگلے جمعے کے اندر ذکر کریں گے۔ اگلے جمعے کے اندر ہمارا عنوان ہی یہ ہوگا کہ فقہی مسائل کے اندر اختلاف کی وجوہات کیا ہے اور کیوں یہ سارا اتنا جو ہے مسئلہ اور نظام ہمارے لوگوں نے دھرم برم کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال حلالہ کا جو ہے وہ اس کی جو ہے یہ سن لیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کی تعریف، ایک عورت کا طلاق مغلظہ کے بعد اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے جس راستے کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اب حلالہ کی 2 صورتیں، ایک ہے شرعی اور ایک ہے غیر شرعی۔ شرعی حلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس مرد کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ جو نکاح کیا جا رہا ہے حلالہ کے لیے، اس مرد کو پابند نہیں کیا جائے گا، لگتا ہے پڑ گئے ہو، اس مرد کو پابند نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تم نے طلاق کے بعد، یہ نکاح کے بعد اس کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزار کے تم نے اس کو طلاق لازمی دینی ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ آگے فرق ہوتا ہے، اگر مجبور کیا تو ایسے حلالے کے اوپر حضور نے لعنت فرمائی ہے، اس کو مجبور نہیں کرنا، مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی مرضی کے اوپر چھوڑا جائے گا، وہ جتنی دیر مرضی چاہے اس عورت کو اپنے پاس رکھے، اس سے منفعت حاصل کرے، جب اس کا دل کرے، بغیر اقرار بغیر مجبور کے، بغیر مجبوری اس کو مجبور کیے ہوئے، بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی مرضی سے وہ عورت کو آزاد کرے
وہ عورت اس سے طلاق لے گی، پھر وہ طلاق کی مدت کو عدت کو گزارے گی، عدت کو گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ کے اپنا دوبارہ نکاح کر کے زندگی کو گزار سکتی ہے۔ یہ حلالہ شرعی ہے۔ اور غیر شرعی وہ کہ جس کے اندر اگلے بندے کو دوسرے کو مجبور کیا جائے کہ بھائی تم نے لازمی طلاق دینی ہے۔ پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پیسے مکا لیتے ہیں، طلاق دے دینا تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ یہ بھی غلط ہے، حرام ہے، بڑا سخت گناہ ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جس مرد سے آپ حلالہ کی توقع رکھ رہے ہیں اس کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، شریعت نے بالکل بھی اجازت نہیں دی۔ یہ ہے حلالہ شرعی۔ حلالہ شرعی کے اندر وہ دوسرا مرد جتنی دیر مرضی چاہے اس عورت کو اپنے پاس رکھے، وہ عورت جو ہے اپنی مرضی سے وہ شوہر اس عورت کو طلاق دے گا، پھر وہ اپنی عدت کو گزار کے پہلے مرد کے پاس جا کے جو ہے وہ اپنے نکاح کو دوبارہ اس کے ساتھ کر کے اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ بحال کر سکتے ہیں۔